बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ग्रेड 7 में यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है बेड इन समर, इस सबक का मतलब गर्मी के मौसम में सोना, जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की लिखी गई एक नज़म है जो कि 19वीं सदी में शाया किया गया था। इस नज़म का बुनियादी मकसद ये है कि मौसम बच्चों की ज़िंदगी को मुतासिर करती है, यानी वो कुदरत की खूबसूरती से मज़े नहीं ले सकते, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूरज देर से तुलू होता है और जल्द ग़ुरूब हो जाता है, और दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में सूरज जल्द तुलू होता है और देर से ग़ुरूब होता है, और बच्चा होने के नाते उसे कुछ क़वानीन को मानना पड़ता है। यानी गर्मी के मौसम में दिन के वक्त सोना और बाहर नहीं घूमना। तो चलते हैं सबक की जानिब। In winter, I get up at night. सर्दियों में मैं रात को उठता हूँ। And dress by yellow candle light. और जर्द की रोशनी की तरह कपड़े पहनते हुए। And summer, quite the other way. गर्मियों में बिल्कुल दूसरी तरीके से। I have to go to bed by day. मुझे दिन के वक्त सोना पड़ता है। I have to go to bed and see. मुझे बिस्तर पर जाकर और देखना पड़ता है। The birds still hopping on the tree. परिंदे अब भी दरख्त पर उछल रहे हैं। Or hear the grown-up people's feet. या बड़े लोगों के पाँव के आवाज़ सुनना पड़ता है। Still going past me in the street. अब मेरे करीब से गली में गुज़र रहे हैं। And does it not seem hard to you? और क्या ये आपको मुश्किल नहीं लगता? When all the sky is clear and blue. जब सारा आसमान साफ और नीला हो। And I should like so much to play. और मुझे बहुत ज़्यादा खेलना चाहिए। To have to go to bed by day. दिन में बिस्तर पर जाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने यूनिट नंबर फर्स्ट बेड इन समर को ख़त्म किया था। अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1. When does the poet have to get up in winter? शायर को सर्दियों के मौसम में कब उठना पड़ता है? आंसर: The poet has to get up in winter at night. शायर को रात के वक्त सर्दी के मौसम में उठना पड़ता है, यानी जागना पड़ता है। Question number 2. Why does the poet not like going to bed in summer? शायर गर्मी के मौसम में सोना क्यों नहीं पसंद करता? Answer: The poet does not like going to bed in summer because he likes playing instead of
going to bed. शायर गर्मी के मौसम में सोना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसके बजाय खेलना पसंद करता है. Question number 3. What does the poet experience in summer lying in bed? शायर का गर्मी के मौसम में बिस्तर पर लेटना यानी इसमें इसका क्या तजुर्बा है? Answer. The poet says, when I lie in bed in summer, शायर कहता है जब कभी मैं गर्मी के मौसम में बिस्तर पर लेटता हूँ, I always see the birds hopping on the tree and hear the grown-up people speak. मैं हमेशा परिंदों को देखता हूँ जो दरख्तों पर उछलते हैं और बड़े लोगों के पाँव के आवाज़ सुनता हूँ. It seems very hard to me. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है. Question number 4. Do you experience the same feelings as the poet does in summer? Share your experience. क्या आप भी गर्मी के मौसम में शायर की तरह तजुर्बा महसूस करते हैं? Share your experience. अपना तजुर्बा शेयर करें यानी बांटे. Answer. No. My experience is something different as compared to the poets. No. नहीं, मेरा तजुर्बा शायर की तरह नहीं है. मेरा तजुर्बा शायर के तजुर्बे से मुख्तलिफ है. I like study instead of playing. मैं खेलने के बजाय मुताले को करता हूँ यानी अपना मुतालिया करता हूँ. Question number 5. What is the theme of the poem? सबक का यानी नज़म का असल मौजू क्या है? Answer. The main idea of the poem is that the season affect children's life. सबक का असल मौजू यानी नज़म का असल मौजू ये है कि मौसम जो है बच्चों के ज़िंदगियाँ मुतासिर करता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम बच्चों. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक्सरसाइज किया था, अब हम बुक एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हमारे साथ पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पेजेस शामिल हैं. तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की जानिब. हमारा पहला टॉपिक है गैप समरी. What is gap summary? A gap summary is one of the technique for writing a summary. गैप समरी जो है ये एक तरीक़ा है जो समरी आसानी से लिखा जा सकता है. तो इसमें हमारा पहला टॉपिक पेज नंबर 3 पर है. कंप्लीट द गिवन गैप समरी ऑफ द पोएम बेड इन समर. इसमें हमारे साथ कीवर्ड जो है सन, इंग्लैंड, सनसेट और अनहैप्पी है. तो पहले से आप लोगों के लिए ये अल्फाज इसमें ऐड किए गए हैं, तो आप लोग इसे अपनी कापियों में लिखें. आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क पेज नंबर 4 पर है, जहाँ पर आप लोग इन अल्फाज के उर्दू मानी लिखेंगे. नंबर फर्स्ट हॉपिंग, नंबर सेकंड ग्रोन अप, नंबर थर्ड सीम, नंबर फोर्थ क्वाइट, नंबर फिफ्थ वे. हमारा अगला टॉपिक पेज नंबर 5 पर है, जहाँ पर
ہم کامن اور پراپر ناؤن کی ڈیفینیشن کو بیان کریں گے. نمبر فسٹ، کامن ناؤن. واٹ از کامن ناؤن؟ A common noun is the general name of a class of people, place or thing. A common noun وہ ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. یہ ہم عام شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. A common noun does not begin with a capital letter unless it is used at the beginning of a sentence. Common noun capital letter سے شروع نہیں ہوتا، مگر جب فقرے میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے تو یہ کیپٹل لیٹر میں آتا ہے. ہمارا اگلا ٹاپک ہے پراپر ناؤن. واٹ از پراپر ناؤن؟ A proper noun names a particular person, place, thing or animal. پراپر ناؤن یعنی اسم نکرہ ہم خاص چیز، شخص یا جگہ یا جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. A proper noun always begins with a capital letter. پراپر ناؤن اسم نکرہ جو ہے یہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے. تو بچوں، آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 6 پر اگلا ہوم ورک. Think of 3 examples of proper and common nouns each and write them in the correct columns. Use them in your sentences. 3 پراپر اور کامن ناؤن کے بارے میں سوچئے اور اپنی درست کالم میں اسے لکھیں اور اس کے بعد جملوں میں بھی استعمال کریں. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤنس. واٹ آر کاؤنٹیبل ناؤنس؟ کاؤنٹیبل ناؤنس آر ورڈس فار تھنگس دیٹ وی کین کاؤنٹ. کاؤنٹیبل ناؤن وہ الفاظ ہے جو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے ہم شمار بھی کر سکتے ہیں. These nouns can be both singular and plural. اور یہ اسم یعنی یہ ناؤنز جو ہے یہ سنگولر اور پلورل دونوں ہوں گے. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے انکاؤنٹیبل ناؤنس. واٹ آر انکاؤنٹیبل ناؤنس؟ Uncountable nouns are words for things that we cannot count. Uncountable nouns وہ الفاظ ہے جو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے ہم شمار نہیں کر سکتے. They do not have a plural form. اور ان کا plural form یعنی جمع کی حالت نہیں بنتا. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے کلیکٹیو ناؤنس. واٹ آر کلیکٹیو ناؤنس؟ کلیکٹیو ناؤنس آر نیمس فار اے گروپ آف پیپل، تھنگس اور فار اے کلیکشن. کلیکٹیو ناؤن جو ہے یہ ایک گروپ، لوگوں کے گروپ کے لیے، چیزوں کے گروپ کے لیے یا کسی اور کلیکشن یعنی گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک نیم سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو بچوں، آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 6 پر اگلا ہوم ورک. رائٹ 5 کلیکٹیو، کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤنس ایچ in your notebook and use them in your sentences. 5 کلیکٹیو ناؤن، 5 کاؤنٹیبل ناؤن اور 5 انکاؤنٹیبل ناؤن کو اپنے کاپیوں میں لکھیے اور سینٹینس یعنی جملوں میں بھی استعمال کریں. ہمارا اگلا ٹاپک ہے پروناؤنس. واٹ آر پروناؤنس؟ پروناؤنس آر ورڈس دیٹ آر یوزڈ ان پلیس آف ناؤنس. پروناؤن وہ الفاظ ہے جو ناؤن یعنی اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل
I, we, you, him, her, their, etc. اور all pronouns یہ سب جو ہے یہ سب کے سب pronouns ہے یعنی اس میں ضمیر ہے. pronouns are used as a subject and object. pronoun جو ہے یہ as a subject یعنی فاعل یعنی کام کرنے والا استعمال ہوتا ہے اور ایز اے آبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی مفعول بھی استعمال ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے. تو بچوں ہم پروناؤن ایز اے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کی مثالیں بیان کریں گے. پہلے ہم ایز اے سبجیکٹ اسے بیان کریں گے. اس میں فرسٹ پرسن پروناؤن جو ہے وہ ہے آئی اینڈ وی. سیکنڈ پرسن جو ہے وہ ہے یو اور پلورل فارم میں بھی یو آتا ہے. تھرڈ پرسن میں ہی شی ایٹ اینڈ دے ہے. یہ دے جو ہے پلورل فارم میں ہے اور ہی شی ایٹ جو ہے یہ سنگولر فارم میں ہے. تو یہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں. اب ہم پروناؤنز ایز این آبجیکٹ پروناؤن جو ہے آبجیکٹ کے طور پر کیسے استعمال ہوتا ہے اس میں سنگولر اور پلورل پروناؤن بھی ہم بیان کریں گے. فرسٹ پرسن میں آئی جو ہے وہ می کو چینج ہوگا اور وی جو ہے اور کو چینج ہوگا. سیکنڈ پرسن میں یو سنگولر اور پلورل فارم دونوں میں یو آتا ہے. اور تھرڈ پرسن میں ہیم ہر اور ایٹ. ہیم جو ہے ہی سے نکلا ہے, ہر جو ہے شی سے نکلا ہے اور ایٹ جو ہے ایٹ سے نکلا ہے. ایٹ یعنی چینج نہیں ہوتا. اور دم جو ہے دے سے نکلا ہے. تو یہ بطور آبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں. تو بچوں آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 7 پر اگلا ہوم ورک رائٹ 5 sentences with pronouns as object and object in your notebook. یعنی 5 sentences ایسے بنائے جس میں pronouns as a subject اور object دونوں استعمال ہو جائے. ہمارا اگلا ٹاپک ہے مائنڈ میپ. What is mind map? A mind map is a technique used to gather ideas about any topic. مائنڈ میپ جو ہے یہ ایک ٹیکنیک یعنی طریقہ ہے جو آئیڈیاز یعنی فکر سوچ جو ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے کسی ٹاپک کے بارے میں یعنی کسی عنوان کے بارے میں یا کسی خاص ٹاپک کے بارے میں. It also helps to write a paragraph by using those ideas. اور یہ آئیڈیا جو ہے یعنی مائنڈ میپ میں جو آئیڈیا آپ نے گیدر کی یعنی جمع کی وہ آپ کے لیے پیراگراف لکھنے میں مددگار ہوں گے. یعنی یہ پیراگراف لکھنا آپ کے لیے ان آئیڈیاز کے تھرو آسان ہو جائے گا یعنی آسانی سے لکھا جا سکتا ہے. تو بچوں آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 8 پر مائنڈ میپ ایک ہوم ورک ہے جو اس کی مدد سے آپ اپنے پسندیدہ موسموں کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں. تو یہ مائنڈ میپ گیون ہے. ریڈ دا گیون مائنڈ میپ. مائنڈ میپ کو پڑھیں تو ہم چل کر اس کو بیان کریں گے. فیوریٹ. تو اس میں آپ فیوریٹ یعنی آپ کا پسندیدہ موسم کیا ہے. ایکٹیویٹیز اس میں آپ کون سے سرگرمیاں کرتے ہیں. لائک اینڈ ڈس لائک آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں اور کون سی ناپسند کرتے ہیں. ایفیکٹس اس موسم کا آپ پر یعنی آپ کے ایریا پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ویدر کنڈیشنز یعنی موسم کا حالت کیسا ہوتا ہے. گرم ہوتا ہے, سرد ہوتا ہے, نارمل ہوتا ہے ایٹسیٹرا. اب آپ کے لیے
ایک ہوم ورک ہے, رائٹ اے پیراگراف آف 30 to 40 words on the seasons of life, زندگی کے موسموں کے بارے میں. اینڈ یور نوٹ بک, اپنے نوٹ بک میں سے لکھیے یوز دا ورڈز گیون اباو, اور وہ الفاظ بھی استعمال کریں جو اوپر دیے گئے ہیں, یعنی فیوریٹ, ایکٹیویٹیز, لائکس اینڈ ڈس لائکس, ایفیکٹس اینڈ ویدر کنڈیشنز. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا ہوم ورک آسانی سے سمجھ آیا ہوگا.